وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 2. آج کا موضوع کیا ہم پکے منافق ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے حبیب مکرم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق لوگ جھوٹے ہیں. سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 2. لفظی ترجمہ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، پس یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، خود بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. منافقین کا تذکرہ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا منافق جو ہے غیر مخلص، اسلام میں غیر مخلص جو اپنے ایمان میں مخلص نہیں ہوتے تو اس کو منافق کہتے ہیں. یہ غیر مخلص مطلب آپ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، کہ منافق شخص جو کہہ رہا ہے دل پہ اس کا یقین نہیں ہے، دل سے وہ اقرار نہیں کرتا، جو کہ ہمارے ایمان کی شرط ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میرا زبان سے اقرار ہے اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور ایمان، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان ہے ہی دل سے تصدیق کرنے کا نام. اب آج کے تو یعنی آج جو ہمارا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں جو لوگ بھی کلمہ طیبہ کا زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے، کلمے کے معنی کو نہیں جانتے، اور اس پر یقین بھی نہیں ہے. یہ آپ ذرا اس پہ ذرا غور کریں نا، کہ کلمے کے معنی کو میں کیا کہہ رہا ہوں، کلمے کو نہ معنی کو جانتے ہیں، نہ اس کی روح کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر اگر سمجھ بھی جائیں تو پھر یقین بھی نہیں ہے. یعنی دیکھیں کلمے کی حقیقت کیا ہے کہ میرا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانوں گا یا نہیں مانوں گی.
یعنی کلمہ طیبہ میں جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں صرف اللہ کو اپنا معبود بنانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا مقصود نہیں ہے تو دوسرا معبود بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، کہ تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ یعنی معبود کا مطلب تم اس کی بات مانو گے، وہی تمہاری ترجیح ہوگا۔ آج ہمارا مقصود دنیا ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد دنیا میں دنیا ہی ہے، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد دنیا ہے۔ کامیابی ہم کسے کہتے ہیں؟ کامیابی آپ کے پاس یعنی آپ اچھی ڈگری لے لیں یا اچھا کاروبار شروع کر لیں، ڈگری لے کے جو ہے اچھی نوکری ہو جائے اور آپ پہ جو ہے بڑی تنخواہ لگ جائے آپ کی، یا کاروبار آپ کا بس چل پڑے، فوراً چل پڑے اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ پیسوں کی جو منافع ہے اس کا آپ کو آنا شروع ہو جائے، یا مثال کے طور پہ پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک شادی بھی کر لی، پھر آپ کے 4 بیٹے ہو گئے، 2 بیٹیاں ہو گئیں، بس آپ بڑے خوش ہیں، پھر آپ کا ایک مکان بنا لیا آپ نے، اس میں رہنے لگے، اس میں ایک باغیچہ بھی ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کا ان کاموں کے علاوہ۔ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا، دنیا کی کامیابی کے لیے۔ یہ تو دنیا کا ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پیسے دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے پیسے نہ دے کے آزماتے ہیں، یہ دونوں امتحان ہیں۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، تمہیں میں اچھی اور بری حالت میں آزماتا ہوں۔ یہ ساری دنیا آزمائش ہے۔ اب اس میں جی لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اور بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس سے جی لگا لیا ہے۔ جی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے پسند کرنے لگے ہیں، دنیا اور ما فیہا کو آپ پسند کرنے لگے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو یہ بات نوٹ کر لیں، پھر ہم اللہ کے عذاب کے قابل ہیں قرآن کے حساب سے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر تمہارے آبا، والدین، بڑے جو بھی ہیں، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں، یعنی تمہاری اولاد، تمہارا زوج کا مطلب یہ ہے کہ بیوی یا شوہر دونوں ہو سکتے ہیں۔ بیوی کے لیے زوج جو ہے وہ شوہر ہے، شوہر کے لیے زوج جو ہے وہ بیوی ہے۔ وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میری پھپھو ہیں، یہ میری خالہ ہیں، ہے نا؟ تو اچھا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَهَا، اور جو تجارت تم نے شروع کی ہے جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَرْضَوْنَهَا، اور اچھے اچھے مکانات جس میں تم رہتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں محبوب ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں کوشش سے، یعنی اللہ تمہاری اگر منزل نہیں ہے اور تم اللہ کے راستے پر چل نہیں رہے، نہ اللہ کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہو، اور یہ ساری چیزیں تمہیں محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے اور اس پر چلنے سے یا اس پر کوشش کرنے سے، تو اب تم عذاب کے قابل ہو۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، آپ تھوڑا سا سوچیں نا اس پہ۔ ہمارے نزدیک زندگی گزارنے کا پیمانہ تو بس یہی ہے، یعنی جو بھی ما سوی اللہ ہے ہمارے ارد گرد ہے، ہماری اپنی ذات ہے اس میں، پھر ہمارا اپنا والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، اور یہ رشتہ دار ہیں،
اور پھر ہمارا جو کمایا ہوا مال ہے، جو کاروبار ہے چل رہا ہے، اور جو مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو بعض اوقات آپ اپنے مکان کو کس طرح مطلب اس کو اہمیت دیتے ہیں، بھئی یہ تو میرے باپ دادا کا مکان ہے، میں تو اسے نہیں بیچوں گا. یہ جملے سننے میں آتے ہیں نا، یہ تو ہم نے تو یہاں اپنا بچپن گزارا ہے اور یہ وہ نا، بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. تو دیکھیں سورہ منافقون ہے، تھوڑا سا آپ نے غور بھی کرنا ہوگا، قطع نظر کن حالات میں یہ نازل ہوئی یا کیا حالات تھے، لیکن اس وقت جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے ایمان میں مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اور اس کا اسوہ حسنہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، اور قیامت کے دن تو آپ جو ہے یعنی آپ کا استقبال کیا جائے گا جب آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. وہاں آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی، آپ کو اندھا اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا، آنکھیں کھلی ہوں گی، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، آپ کا چہرہ جو ہے تر و تازہ ہوگا اور خوش ہوں گے آپ. سبحان اللہ. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور عام طور پہ تو یہ کیفیت نہیں ہے، ہم آخرت تو ہم سے بھول گئی ہے اور دنیا کے دل دادا ہیں، دنیاوی مال و متاع کے عیش و عشرت، اور یہ اپنی جاہ، وہ بھئی ایم پی اے ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ آرمی چیف ہے، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے مد نظر ہیں اور یہ آپ کو محبوب ہیں. اور بعض اوقات آپ کو اولاد جو ہے بہت پیاری ہوتی ہے، آپ اس کی محبت کو دل میں رکھ لیتے ہیں، بیوی پیاری ہوتی ہے، شوہر پیارا ہوتا ہے، اس سے آپ دل سے پیار کرتے ہیں. تو یہ دلی پیار جو ہے نا، یہ دل کو آپ نے خالی کرنا ہے اللہ کی محبت کے لیے، اور آپ کو اللہ کی محبت یہاں پر لانی ہے، اپنے دل کو چمکانا ہے غیر اللہ کی محبت سے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. منافق لوگ جو ہیں بظاہر کچھ ہوتا ہے، بباطن کچھ ہوتا ہے، اور یہ اپنے اعمال سے، نیک اعمال سے، جذب خلوص نیت سے نیک اعمال کرتا بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اپنے برا نمونہ دکھا کے اور لوگوں کو بھی دین اسلام کی حقیقت سے روکنے کا سبب بنتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کی یعنی مذمت فرما رہے، انہم ساء ما کانوا یعملون. بہت برا کام ہے یہ جو کر رہے ہیں. یعنی کیا کام برا ہے کہ یہ دین میں مخلص نہیں ہے، نمبر ایک، سب سے پہلی بات. پھر دین کے تقاضے پہ بھی عمل نہیں کر رہے، اور پھر لوگوں کو بھی اسلام کی حقیقت یا اس کی اپنے قول و عمل سے لوگوں کو اسلام کی دعوت میں رکاوٹ دینے کا سبب بن رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ہم عام طور پہ یعنی اگر میں اس آیت کو اپنے لیے سوچوں، عام طور پہ آج ہم دین اسلام پر ہمارا تو یقین بھی نہیں ہے. ایک تو ہمیں دین اسلام کی حقیقت بھی نہیں معلوم، یعنی جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں اس کی بھی حقیقت نہیں معلوم. اور کلمے کا میں نے بیان کیا تھا، لیکن ایک وہ رہ گیا تھا یعنی اس وقت کہ کلمے کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں. دیکھیں، کلمے کی حقیقت آپ کی اپنی حقیقت ہے کہ آپ اپنے متعلق یقین کر لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اب آپ نے یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں کسی کی بات نہیں مانوں گا. اور یہ بات بھی میں آپ کو گوش گزار کر دوں آپ کے کہ صرف اللہ کو معبود بنا لینے سے آپ کی روحانی ترقی ممکن ہے، جنت میں داخلہ ممکن ہے، لیکن آپ اگر اللہ کو معبود واحد نہیں بناتے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں شرک فی الاطاعت کے مرتکب ہو رہے ہیں. شرک فی الاطاعت، یعنی اطاعت تو صرف اللہ کی ہے،
یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے کسی اور کی بھی بات مان لی، آپ یعنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے کوئی فیصلے کرتے ہیں، یا معاشرے کی، ماں کی بات مان لیتے ہیں شریعت کے خلاف، باپ کی مان لیتے ہیں، شوہر کی مان لیتے ہیں، شوہر بیوی کی مان لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور شرک کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی بھی ہے، لیکن میں یہاں شرک فی الاطاعت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی منزل اللہ کو بنا لیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور زندگی اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اس کے راستے پر نہیں چلتے، تو اب جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ بہت برا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یعنی یہ کیوں ایسا حال کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے دل سے کافر رہے، یعنی زبان سے۔ پہلے میں لفظی ترجمہ سنا دوں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ یہ زبان سے ایمان تو لے آئے لیکن دل سے ان کا انکار رہا۔ فطبع علی قلوبہم، تو دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایمان کی حقیقت وہ نہیں سمجھتے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ایمان کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں عام طور پہ، یعنی حق بات کو سننے کے لیے کہ روادار بھی نہیں ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین کو ہم عملی طور پہ ایک فالتو سی چیز معاذ اللہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے بغیر ہمارا گزارا اچھا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ آیت جو ہے، یہ آیت جو ہے خاص طور پہ اس کا اگر میں یعنی ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوب، اس میں ایک بات ہو رہی ہے، یعنی اس میں ایک رزلٹ بتا رہا ہے، ایک نتیجہ، اعمال اور قول اور فعل میں تضاد کا ایک نتیجہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مرض جو ہے بہت عام ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ آمنو، زبان سے آپ نے ایمان لے آئے، پھر دل سے آپ نے اس کا اقرار نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی، یہ معنی ہے سامنے کا۔ اب اگر آپ اپنے کلمے کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دین کے مفہوم کو آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے کان میں حق کی آواز پڑ تو جاتی ہے، لیکن آپ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو یعنی مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ کو حق کی طرف دعوت دے رہا ہے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے تمہارا، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، آپ سن لیں وہ بات اور پھر کہیں نہیں بھئی اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا اچھا ہو رہا ہے، ہمیں مت چھیڑو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ مہر اللہ تعالیٰ نہیں لگاتا، یہ قانون الہی ایسا ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر ٹیڑھے راستے پر چلیں گے۔ سیدھا راستہ تو ایک ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ اگر سیدھا راستہ آپ قبول نہیں کرتے، اللہ کو منزل بنا کے اس راستے پر نہیں چلتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آٹومیٹیکلی پھر آپ ٹیڑھے راستوں پر رواں دواں ہوں گے، تو پھر جب آپ کی قلبی کیفیت پھر بعد میں ایسی ہو جائے گی کہ آپ کی سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی۔ حق آپ کی نظر میں باطل ٹھہرے گا، باطل آپ کی نظر میں حق ٹھہرے گا۔ دیکھیں آپ نے میں آپ کی توجہ تھوڑی چاہتا ہوں، آپ نے جو یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی حق کو میں نے منزل نہیں بنانی، زندگی اللہ کے لیے میں نے نہیں گزارنی،
جو میری زندگی گزر رہی ہے مجھے نہ چھیڑو، مجھے مت چھیڑو۔ وائس کو آپ کہتی ہیں کہ بھئی مجھے واعظ و نصیحت مت کرو، مجھے واعظ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں اور مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے اور مجھے اصلاح کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بس میں ٹھیک ہوں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، بس ہمیں چھوڑ دو، یہی دین ہے بس۔ تو اب کیا ہوگا؟ آپ نے حق کو دل سے قبول نہیں کیا، دل سے قبول نہیں کیا، صرف چند افعال کو آپ نے دین قرار دے کے دین کی حقیقت کو سمجھنے سے آپ انکاری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ٹیڑھے راستے ہیں اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں قلب کی جو کیفیت ہے نا یہ بدلتی رہتی ہے۔ قلب یا تو نورانیت میں چلتا رہتا ہے، یعنی سفر آپ کا یا تو اللہ کی طرف ہوتا رہتا ہے اور اس میں نورانیت بڑھتی رہتی ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جب حق کو قبول کرتا ہے، جس انسان کے سامنے حق پیش ہو اور وہ حق کو قبول کرے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں، اب اس کے دل سے جو ہے اس کو میں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤں گا۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ بالکل واضح ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اس کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو انکار کرتے ہیں اب وہ ہیں تو تاریکی میں، لیکن تاریکیاں جو ہیں بڑھتی رہتی ہیں، تاریکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو پھر جب آپ تاریکیوں میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر تاریکیاں بڑھتی رہتی ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اتنے اندھیروں میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات جو ہے یہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمائی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، اس طرح آیت ہے، میرے خیال سے سورہ نور میں ہے، کہ جو تاریکیاں ہیں، او کظلمات فی، آپ یعنی اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی فرمائی ہے کہ رات ہے، اندھیرا ہے، رات ہے، سمندر ہے، اور اس میں جو ہے یعنی تاریکی ہے، یعنی سمندر کے نیچے تو تاریکی ہوتی ہے، پھر بادل بھی ہیں اور تاریکیوں کے اوپر تاریکی ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یرہ، جب وہ تاریکی میں ہاتھ اپنا نکالتا ہے تو وہ اسے دیکھ نہیں سکتا، حالانکہ ہاتھ کتنا قریب ہے۔ اب میرا ہاتھ ہے، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اندھیرے ہو جائیں، اس کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے تو آپ پھر میرا ہاتھ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ مجھے بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کوئی نور نہیں مقرر کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، تو اس کے لیے اب کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو یہاں یعنی جس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ دل پہ مہر لگا دی گئی۔ یہ خود دیکھیں مہر، یہ ایک نقطہ ہے، ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ دل کو نورانی کرنا یا دل کی تاریکیوں میں اضافہ کرنا، اس کا سبب انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتا تو یہ اپنے راستے میں، اپنی کامیابی کے راستے میں خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بڑی رکاوٹ ہے یہ۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے تو یہ جو ہے یہ انسان اب یعنی یہ نور کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کو منزل نہیں بناتا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے،
مطلوب ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ خود اپنی تاریکیاں جو ہیں بڑھا رہا ہے وقتاً فوقتاً، ہر کام جو کرے گا اس سے، یعنی دنیا میں اس انکار حق کے بعد جو بھی یہ وقت گزارے گا اس کے اندھیرے جو ہیں بڑھتے رہیں گے، اور ایک کیفیت ایسی آئے گی کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی۔ اب دل تو ایک سمجھ بوجھ کا آلہ ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان سے یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آتا ہے، دیکھیں میں اپنے آپ کو بھی ڈرا رہا ہوں اور آپ کو بھی، یعنی اس خطرناک انجام سے کہ ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ ہمارے یعنی پھر حق ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ حق کو ہم باطل سمجھتے ہیں اور باطل کو ہم حق کو ہم باطل اور باطل کو حق قرار دینے لگتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کی تعداد آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ہے جو حق کو اندھیرے قرار دیتے ہیں، جو اندھیروں کو روشنی قرار دیتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے نا بھائی وہ روشن خیالی اچھی ہے، تو یہ روشن خیالی، اس سے تو توبہ ہی کرنی چاہیے۔ یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر آپ بن کے رہیں یا رہنا چاہیں، تو یہ تاریکیاں ہیں ساری۔ ہم لوگ اس وقت ہماری جو عام کیفیت ہے وہ ہم تاریکی میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ سوچ و سمجھ سے کام نہیں لیتے، تو پھر تاریکی میں ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ذالک بأنہم آمنوا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ زبان سے ایمان تو قبول کر لیا انہوں نے، ثم کفروا، اس کے بعد پھر انکار کی روش اپنا لی اور دل سے یقین نہ کیا۔ یعنی انکار اقرار دل سے، اقرار زبان سے کر لیا اور دل سے انکار تھا ان کا، سمجھ میں نہیں آیا اسلام۔ آج جو ہماری کیفیت ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی کیا یہ کیا بکھیڑا ہے۔ تو بہرحال فطبع علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ They treat their oaths as a cover, and so they repel others from God's path. Evil is what they do. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ That is because they believed and then disbelieved, so their hearts were sealed and they cannot understand. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔